بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ایک اور روایت میں ہے کہ برا بن منقد نے آپ کے سر اقدس پر تلوار لگائی، آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، جھک کر گھوڑے کی عیال تھام لی، وحشت زدہ گھوڑا دشمنوں کی طرف چل پڑا۔ فَقَطَعُوهُ بِسَيُوفِهِمْ عَرَبًا آپ کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جس وقت آپ کی روح گلے تک آئی، آواز دی، یا ابتا ھذا جدی رسول اللہ قد سقانی بکاسہ الا وفا۔ بابا جان، یہ میرے دادا رسول خدا ہیں جنہوں نے شیریں جام سے سیراب کر دیا ہے۔ اس کے بعد گلے سے آواز نہ نکل سکی اور روح پرواز کر گئی۔ عیان الشیعہ جلد 1 صفحہ 607، مقتل الحسین المکرم صفحہ 312، منتہا المال جلد 1 صفحہ 272، مشیر الاذان ابن نما صفحہ 69، کبریت الاحمر صفحہ 185۔ امام حسین علیہ السلام نے تیزی سے اپنے جوان کے سرہانے آئے اور بیٹھ کر فرمایا: قتل اللہ قوما قتلوک یا بنی ما اجراہم علی الرحمن وانتہاک حرمت الرسول۔ خدا اس قوم کو قتل کرے، اے بیٹا یہ حرمت رسول پامال کرنے میں اور خدائے رحمان کے مقابل کس قدر گستاخ ہو گئے ہیں۔ امام علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: الی الدنیا بعدک الافا، تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ اس وقت جناب زینب عالیہ خیمے سے فریاد کرتی ہوئی باہر آئیں اور اپنے آپ کو لاش علی اکبر پر گرا دیا۔ حسین علیہ السلام نے بہن کا سر بلند کیا اور واپس خیمے میں پہنچایا۔ ترجمہ ارشاد مفید جلد 2 صفحہ 110، مشیر الاذان ابن نما صفحہ 69۔ دوسری روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے علی اکبر کا پاکیزہ خون ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف پھینکا، اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: بِعِزَّ عَلَى جَدِّکَ وَأَبِیکَ أَن تَدْعُوہم فَلَا یَجِیبُوا لَکَ وَتَسْتَغِیثُ بِہِم فَلَا یَغِیثُونَکَ۔ تیرے جد اور پدر پر بہت گراں ہے کہ تو انہیں پکارے اور وہ مدد نہ کر سکیں، تو ان سے داد چاہیے اور وہ داد رسی نہ کر سکیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آنسو بھرے چہرے کو علی اکبر کے خون بھرے چہرے پر رکھ دیا اور اس قدر بلند آواز سے روئے کہ اس سے پہلے کسی نے بھی آپ کو بلند گریہ سے روتے نہ دیکھا تھا۔ نفس المحموم صفحہ 62۔ محدث قمی نفس المحموم میں فرماتے ہیں کہ مادر علی اکبر کربلا میں تھیں یا نہیں تھیں، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہ مل سکا۔ اس کے بعد آپ نے علی اکبر کے خون میں نہائی لاش کو آغوش میں لیا اور فرمایا: یا بنی لقد استراحت من ہم الدنیا وغمہا وبقی ابوک فریدا وحیدا۔ میرے لال، تم نے تو دنیا کے اندو غم سے نجات پائی اور اپنے باپ کو غریب و تنہا چھوڑ دیا۔ ترجمہ مقتل ابی مخنف صفحہ 129۔ اس کے بعد آپ نے جوانان بنی ہاشم کو آواز دی: تعالوا احملوا خاکم، اے ہاشمی جوانوں آؤ اور اپنے بھائی کی لاش اٹھا کر خیمے میں لے چلو۔ جوانان بنی ہاشم آئے اور جنازہ علی اکبر کو خیموں کے برابر اس جگہ رکھ دیا جس کے مقابل آپ جنگ کر رہے تھے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ ایک خاتون خیمے سے باہر آئیں اور وہ فریاد کر رہی تھیں: ہائے میرے لال، ہائے میں قتل ہو گئی، ہائے مددگاروں کی قلت، ہائے غریبی۔ امام حسین علیہ السلام تیزی سے ان کی طرف گئے اور خیمے میں واپس کیا۔
میں نے پوچھا یہ معظمہ کون تھیں؟ لوگوں نے کہا یہ زینب بنت علی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام ان کے رونے سے خود بھی رونے لگے اور فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 256، ترجمہ مقتل ابی مخنف صفحہ 129۔ بعض مقاتل میں ہے کہ حضرت لیلہ مادر علی اکبر نے امام علیہ السلام کی خدمت میں آ کے پوچھا سیدی ابنی ابنی، میرے سردار میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا کیا ہوا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خیمے میں واپس جاؤ اور دعا کرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ شہادت علی اکبر کے بعد ان کی بہن سکینہ باپ کے پاس آئیں اور پوچھا بابا جان آپ روتے کیوں ہیں؟ بھیا کیا ہوئے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا۔ فنادت و اخاہ و ماہیجاتن قلبہو، سکینہ نے صدائے فریاد بلند کی ہائے میرا بھیا، ہائے میرے میوہ دل کو قتل کر دیا، میں بے بھائی کے ہو گئی ہوں۔ امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا بیٹی سکینہ خدا پر نظر رکھو، صبر کرو۔ سکینہ نے کہا یا ابتہ کیف تصبر من قتل اخوہا وشرد ابوہا، بابا جان وہ کیسے صبر کرے جس کا بھائی قتل کر دیا گیا اور باپ اکیلا اور تنہا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ لِوَقَائِعِ وَالْحَوَادِث جلد 3 صفحہ 131۔ دوسری روایت ہے کہ خواتین حرم جن میں زینب سلام اللہ علیہا آگے آگے تھیں جنازہ علی اکبر کے استقبال کے لیے دوڑیں۔ زینب نے جنازے کو اپنی آغوش میں لے لیا اور ہیجان انگیز انداز میں سلگتے دل کے ساتھ چلانے لگیں پیارے علی پیارے علی۔ مقتل الحسین المکرم صفحہ 315۔ امام حسین علیہ السلام کی زبانی علی اکبر سے خطاب کیا ہے یا کوکبا ما کان اکثر عمرہ وکذا تکون کوکب الاسحار، عجل الخسوف الیہ قبل اوانہ فغشاہ قبل مزنت الابدار، فاذا ناطقت فانت اولا منطقہ واذا سکشت فانت فی المزمار۔ اے درخشاں ستارے کس قدر کم تھی تیری عمر، ہاں ستاروں کی عمر تو کوتاہ ہوتی ہی ہے، کس قدر جلد گہن لگ گیا وقت سے پہلے ہی قبل اس کے کہ وہ ماہ کامل درخشاں ہو، اسے غروب نے ڈھانپ لیا۔ اگر میں کچھ بولتا ہوں تو سب سے پہلے تیری ہی بات زبان پر آتی ہے، اور اگر خاموش رہتا ہوں تو تیری یاد میرے سینے میں گونجتی رہتی ہے، سینے سے باہر نہیں جاتی۔ کربلا میں فرزندان امام حسن علیہ السلام۔ روایات و تاریخ کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو 49 ہجری میں زہر سے شہید کیا گیا۔ آپ کے 20 فرزند تھے جن میں سے 7 فرزند کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے اور 6 شہید ہوئے۔ ان 7 کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حسن مثنیٰ، نمبر 2 احمد بن حسن، نمبر 3 ابوبکر بن حسن، نمبر 4 قاسم بن حسن، نمبر 5 عبداللہ اکبر، نمبر 6 عبداللہ اصغر، نمبر 7 بشر بن حسن۔ ان میں حسن مثنیٰ زخمی ہوئے اور قتل ہونے سے بچ گئے، ان کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ
یا قاطع البرہان۔ السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔